اب ایک اور ورس کو ریویو کرتے ہیں, چیپٹر 9 ورس 107. Chapter 9, verse 107. And there are those hypocrites who took for themselves a mosque for causing harm and disbelief and division among the believers, and as a station for whoever had warred against Allah and His Messenger before. And they will surely swear, we intended only the best, and Allah testifies that indeed they are liars. سورہ 9 آیت 107. اور بعض ایسے ہیں جنہوں نے ان اغراض کے لیے مسجد بنائی ہے کہ ضرر پہنچائیں اور کفر کی باتیں کریں اور ایمانداروں میں تفرق ڈالیں اور اس شخص کے قیام کا سامان کریں جو اس سے پہلے سے اللہ اور رسول کا مخالف ہے، اور قسمیں کھا جائیں کہ بجز بھلائی کے اور ہماری کچھ نیت نہیں، اور اللہ گواہ ہے کہ وہ بالکل جھوٹے ہیں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ. اب یہاں پہ اگر ہم عربی دیکھیں گے تو ہمیں لفظ مسجد نظر آئے گا. تو اگر یہاں ٹرانسلیشن میں مسجد ہے تو ٹھیک ہے. اسی طرح سے ہمیں جب بھی ہم قرآنک ورڈز کو ریویو کریں تو ہمیں کریٹیکل ہو کے دیکھنا پڑے گا. جو عربی پڑھ سکتے ہیں اردو کی وجہ سے ان کو دیکھنا چاہیے، اور جو انگلش پڑھتے ہیں ان کو ٹرانسلیٹریشن دیکھنا چاہیے، تاکہ ہم یہ فرق کر سکیں کہ کس طرح سے ٹرانسلیشن میں جو ہے وہ چینجز کی گئی ہیں. تو اس آیت میں انگلش میں ہم نے سنا ہپوکریٹس، جبکہ عربی میں کہیں بھی ہپوکریٹس نہیں ہے. So we'll have to be careful when we read translation. We never read words in brackets, because brackets are representing that the translator has added his own thoughts. We do not read that. تو ترجمہ جو ہے وہ یہ کہ بعض ایسے ہیں جنہوں نے اپنے غرض کے لیے مسجد بنائی ہے تاکہ ضرر پہنچائے، یعنی کہ نقصان پہنچائے. یعنی ان مسجدوں کی بات ہو رہی ہے جو نقصان پہنچانے کے لیے بنائی گئی ہے. مسجد اور نقصان پہنچانے کے لیے، یہ کیسے ممکن ہوا؟ یہ کیسے؟ لیکن قرآن میں یہ بات کی جا رہی ہے کہ دنیا میں ایسی بھی مسجدیں ہیں جو مسجد ضرار ہیں. اگر ہم شروع کی آیتوں کو دوبارہ ریویو کریں تو ان آیتوں میں ابراہیم موسیٰ کی بات کی گئی کہ جو وہاں پر ہیں وہیں پہ مسجد ہونی چاہیے. یعنی کہ آج کے زمانے میں اگر کوئی عبادت کی جگہ بنتی ہے، اس میں امام کا فرمان اگر نہیں ہے، کیونکہ امام آل نبی اولاد علی نور اللہ نور، امامت کا سلسلہ جو ہے جاری و ساری ہے. امام ہی وہ ہستی، وہ نور مجسم اس دنیا میں ہے. اگر امام کا حکم نہیں ہے کسی بھی مسجد کو بنانے کے لیے، اس مسجد کو مسجد ضرار کہا جائے گا. کوئی بھی جماعت خانہ جب بنتا ہے اس کی پرمیشن امام سے لی جاتی ہے. امام کے پاس پلان جاتا ہے، ریزنز جاتے ہیں، ریشنل جاتے ہیں، اور امام اس کو ریویو کرتے ہیں اور پھر امام اپروو کرتے ہیں. اور ایسا بھی ہم نے سنا ہوگا کہ امام کو ریکویسٹ بھیجی لیکن امام نے اس کو اپروو نہیں کیا. یعنی مسجد یعنی کہ عبادت کی جگہ صرف وہی ہوتی ہے جسے امام یا پیغمبر اپروو کرتے ہیں. اس کے علاوہ جو بھی مسجد بنائی گئی ہے قرآن کے حوالے سے وہ مسجد ضرار ہے. جو بھی عبادت کی جگہ امام کے حکم کے بغیر اگر بنائی گئی ہے وہ مسجد ضرار ہے. کیوں؟ کہ اس میں لوگوں کو نقصان پہنچایا جاتا ہے. ایمانداروں میں تفریق ڈالیں، کفر کی باتیں کریں اور ایمانداروں میں تفریق ڈالیں. یعنی کہ عبادت کی جگہ میں ایمان کا اضافہ ہونا چاہیے، ڈویژن نہیں ہونی چاہیے. اور آج ہم جو بھی مذاہب ہیں، اگر ہم مسلمان ہی کو لیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد آج 72 فرقے ہیں اسلام میں.
آج شیعہ اور سنی میں جھگڑا ہے. سنی جو ہے وہ شیعہ کی مسجد کو جلاتا ہے، تکلیف دیتا ہے، شیعہ سنی پہ حملہ کرتا ہے. جو مسجد ڈویژن کرتی ہے وہ مسجد زرار ہے. اسماعیلی طریقے میں امام ہمیں فرماتے ہیں کہ ہمیں کسی سے بھی کوئی بھی اختلاف نہیں ہے، تمام کو اپنے مذہب کو پالنے کی اجازت ہے، ہم تمام امہ سے تعلق رکھتے ہیں. امام کا یہ فرمان ہمیں بتاتا ہے کہ امام کے جو 2 ٹائٹل ہیں، امام الناس اور امام المتقین، یعنی وہ تمام لوگوں کا بھی امام ہے اور متقین لوگوں کا بھی امام ہے. جماعت خانہ جو ہے وہ متقیوں کی جگہ ہے، کیونکہ اسماعیلی جنہوں نے امام کی بیعت لی ہے وہی جماعت خانے میں داخل ہو سکتے ہیں. اس کے علاوہ جو بھی مسجدیں ہیں جہاں پہ ڈویژن کی تعلیم دی جاتی ہے اس کو خدا تعالیٰ نے خود مسجد زرار کر کے پکارا ہے. اب اسی بات کو اور سمجھنے کے لیے چیپٹر 9 اگین ورس 108 کو ریویو کرتے ہیں. Chapter 9, verse 108. Do not stand within it ever. A mosque founded on righteousness from the first day is more worthy for you to stand in. Within it are men who love to purify themselves, and Allah loves those who purify themselves. سورہ 9 آیت 108. آپ اس میں کبھی کھڑے نہ ہو، البتہ جس مسجد کی بنیاد اول دن سے تقوی پر رکھی گئی ہے وہ اس لائق ہے کہ آپ اس میں کھڑے ہوں. اس میں ایسے آدمی ہیں کہ وہ خوب پاک ہونے کو پسند کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ خوب پاک ہونے والوں کو پسند کرتا ہے. سبحان اللہ. تو یہ کنٹینیویشن ہے 107 اور 108. خدا تعالیٰ فرماتے ہیں کہ آپ ایسی مسجد یعنی کہ مسجد زرار میں کبھی بھی کھڑے نہ ہوں، البتہ وہ مسجد جو شروع سے اول دن سے تقوی پر رکھی گئی ہے. لفظ تقوی پاکیزگی سے نکلا ہے. آپ اس میں کھڑے ہوں یعنی اس میں عبادت کریں، اور اس میں ایسے لوگ ہوتے ہیں جو خوب پاک ہونا پسند کرتے ہیں، اور خدا پاک ہونے والوں کو پسند کرتا ہے. اگر اس کی عربک اگر ہم دیکھیں، لفظ تقوی استعمال ہوا ہے اور لفظ مطہرین پاکیزہ. مطہرین جو ہے وہ امام کا بھی ٹائٹل ہے. تو جب ہم پاکیزگی چاہتے ہیں ان مقام کو جو پاک ہیں، وہ وہی مقام ہے جہاں پیغمبر کھڑے ہوں، امام ہوں، یا ان کی اجازت سے ان جگہوں کو عبادت کی جگہ قرار دیا گیا، وہی جگہیں پاک ہو سکتی ہیں. تو فزیکل جو جماعت خانہ ہے وہ امام کی پرمیشن سے بنتا ہے اور وہی پاکیزہ لوگوں کی عبادت کی جگہ ہے. تو الحمدللہ امام ہم پر مہربان ہے کہ اس زمانہ کووڈ میں، اس قیامت کے زمانے میں امام نے ہمارے گھروں کو بھی بلند کیا اور پاک و پاکیزہ کیا. یہ ضروری ہے ہمیں یاد رکھنا، کیونکہ اس سے ہمارے اندر شکر گزاری آئے گی کہ ہم اس بات کو سمجھیں کہ ہمارا گھر بھی جو ہے وہ اتنا پاک ہے، ہم بھی اتنے پاک ہیں کہ امام نے ہمارے گھروں کو اتنا پاکیزہ کیا ہے. اور یہ تمام جو رحمت ہے وہ ڈائمنڈ جبلی کے معجزات ہیں. امام نے ہمیں دائی کا ٹائٹل دیا اور پھر ایسی عجیب و غریب قیامت برپا کی کہ ہم تمام کے گھروں کو اتنا پاک کر دیا جیسے کہ جماعت خانہ پاک ہے. پھر ہم ریویو کرتے ہیں چیپٹر 22 ورس 26 کو. Chapter 22, verse 26. And when we designated for Abraham the site of the house, do not associate anything with me and purify my house for those who perform tawaf and those who stand and those who bow and prostrate. سورہ 22 آیت 26. اور جب کہ ہم نے ابراہیم کو کعبہ کے مکان کی جگہ مقرر کر دی، اس شرط پہ
کہ میرے ساتھ کسی کو شریک نہ کرنا، اور میرے گھر کو طواف، قیام، رکوع، سجدہ کرنے والوں کے لیے پاک و صاف رکھنا۔ سبحان اللہ، یہ جو ورڈس ہیں وہ کنکلوڈنگ ورڈس ہیں۔ اگر اس کے الفاظ پہ ہم غور کریں، خدا تعالیٰ فرماتے ہیں اور جب کہ ہم نے ابراہیم کو کعبہ کے مکان کی جگہ مقرر کر دی، یعنی کہ جب خدا نے جہاں ابراہیم تھے اسی کو کعبہ بنا دیا، اسی جگہ کو خدا کی عبادت کی جگہ قرار دے دیا، کس شرط پہ؟ کہ خدا کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرنا اور اس جگہ کو عبادت کی جگہ بنانا۔ آج ہمارے جو جماعت خانے ہیں وہ بے شک امام جو کہ نور اللہ نور ہیں، آل نبی اولاد علی ہیں، امام کی پرمیشن سے اس جگہ کو وہ مکان بنایا جاتا ہے جو جماعت کے لیے عبادت کی جگہ بنتا ہے، اور اس جگہ جو ہے ہم اپنی عبادات کو کرتے ہیں اور کسی کو بھی شریک اپنی عبادات میں نہیں کرتے ہیں۔ اب یہاں پہ ایک اور سوال اٹھتا ہے، وہ سوال یہ ہوگا کہ ہم یہ جانتے ہیں کہ بینگ مسلم قبلہ کی طرف ڈائریکشن کر کے، خانہ کعبہ کی طرف ڈائریکشن کر کے جو ہے نماز پڑھنا جو ہے قبول ہوتی ہے، اس کے علاوہ جو ہے نماز قبول نہیں ہوتی ہے، تو ہم اسماعیلی طریقے میں اس کو کیسے فالو کرتے ہیں؟ تو اس کا آنسر جو ہے وہ چیپٹر 2 ورس 115 میں ہے۔ Chapter 2, verse 115. And to Allah belongs the east and the west. So wherever you turn, there is the face of Allah. Indeed, Allah is all-encompassing and knowing. سورہ 2 آیت 115۔ اور مشرق اور مغرب کا مالک خدا ہی ہے، تم جدھر بھی منہ کرو ادھر ہی خدا کا چہرہ ہے، اللہ تعالیٰ کشادگی اور وسعت والا اور بڑے علم والا ہے۔ سبحان اللہ، تو مشرق اور مغرب اللہ کے ہی ہیں، آل ڈائریکشنز جو ہیں وہ اللہ ہی کے ہیں، چاہے تم منہ ادھر کرو چاہے تم منہ ادھر کرو، وہ کشادگی رکھنے والا اور علم والا ہے۔ اور یہ قرآن سے آیت لی گئی ہے۔ اسماعیلی ہی وہ طریقہ ہے جو خدا کے حکم کو فالو کرتا ہے۔ اٹ ڈز ناٹ میٹر کہ آپ کا چہرہ کس ڈائریکشن پر ہے، لیکن آپ جو ہے خدا کی عبادت کر رہے ہیں، خدا کو حاضر ناظر جان کے اس کی عبادت کر رہے ہیں۔ تو آج کے جو سیشن کا ہمارا مقصد ہے، ہم اس بات کو سمجھیں کہ فزیکل جماعت خانہ کیا معنی رکھتا ہے، کس کے حکم سے بنتا ہے، کس طرح اس جگہ کو چوز کیا جاتا ہے، اور اس میں کیا پرنسپل شامل ہیں۔ جماعت خانہ عبادت کی جگہ ہے، پاکیزی کی جگہ ہے، وہ خدا تعالیٰ، اس کے پیغمبر اور امام کے حکم سے ہی بنتے ہیں۔ اس کے علاوہ جو بھی جماعت، جو بھی عبادت کی جگہیں ہیں، اسے قرآن میں مسجد زرار کہا گیا ہے۔ جب ہم صرف فزیکل جگہوں کو امپورٹنس دیتے ہیں اور باطن کی اہمیت کو نہیں سمجھتے ہیں، تبھی بھی مشکلات پیش آتی ہیں۔ ہمیشہ یہ بات یاد رکھنی ہوگی کہ ظاہر جو ہے وہ باطن کا دروازہ ہے، اس لیے ظاہر کو ڈیفینیٹلی کرنا ہے، کیونکہ پہلے شریعت ہے، پھر طریقت ہے، پھر حقیقت آتی ہے۔ کوئی اگر یہ کہے کہ شریعت اور طریقت نہیں کرنا ہے، صرف حقیقت کو ہی پانا ہے، تو یہ ممکن نہیں ہے۔ پہلے سیڑھی چڑھیں گے تب جا کے سیکنڈ پھر تھرڈ سیڑھی چڑھ سکیں گے۔ اس لیے ضروری ہے کہ ظاہر کی امپورٹنس کو سمجھا جائے، لیکن چونکہ آج کا زمانہ جو قیامت کا زمانہ ہے، امام نے ہمیں یہ سمجھ بڑی عجیب و غریب طریقے سے دی کہ ظاہر کی اہمیت اپنی جگہ پر، لیکن باطن کی اہمیت اپنی جگہ پر۔ آج ہم جماعت خانے میں بیٹھے ہیں، ہم اپنے گھروں میں ہیں، یہی ہمارا جماعت خانہ ہے۔ ہمارے اندر وہ عزت، وہ تکریم ہونی چاہیے۔ ہمارے گھروں کے اندر ایک جگہ ہونی چاہیے، جب ہم سجدہ کریں، جب ہم دعا کے لیے بیٹھے تو ہم سجدہ کریں، امام کے حضور میں جائیں، سبمیشن میں جائیں، عاجزی میں جائیں، اور ان تمام اندر جو فیلنگز ہیں وہ اپنے امیجنیشن میں لائیں، کہ وہ تمام فیلنگز ہمارے اندر ہوں کہ ہم امام کے گھر میں داخل ہوئے ہیں، امام کے سامنے عاجزی کے ساتھ اپنے آپ کو پیش کر رہے ہیں اور عبادت کو گزار رہے ہیں۔ تو امید ہے کہ آج ہم نے
इन बातों को समझा کہ جماعت خانے کی بلڈنگ جو ہے فزیکلی اس کی کیا اہمیت ہے، کس طرح سے وہ جماعت خانہ امام کے اپروول کے بغیر نہیں بن سکتا ہے، جماعت خانے کی کتنی اہمیت ہے، کس طرح سے ظاہر باطن کا دروازہ ہے۔ اور آج جو ہم بڑے عجیب و غریب زمانے میں ہیں، جس میں ہمیں یہ بات سمجھائی جا رہی ہے کہ کس طرح سے امام نے ہم پر ایسی مادرانہ و پدرانہ رحمت برسائی ہے کہ ہمارے ہر ایک کے گھر کو جماعت خانہ بنا دیا ہے۔ تو الحمدللہ یہاں روکتے ہیں، کوئی سوال ہو تو پلیز آگے آئیں۔ چلیں ایک اور ورس کرتے ہیں، اگر آپ کامنٹ نہیں کر رہے ہیں۔ چیپٹر 28 ورس 57۔ Chapter 28, verse 57. And they say, if we were to follow the guidance with you, we should be swept from our land. Have we not established from them a safe sanctuary, to which are brought the fruits of all things as provisions from us? But most of them do not know. سورہ 28 آیت 57 کہنے لگے اگر ہم آپ کے ساتھ ہو کر ہدایت کے تابع دار بن جائیں تو ہم تو اپنے ملک سے اچک لیے جائیں۔ کیا ہم نے انہیں امن و امان اور حرمت والے حرم میں جگہ نہیں دی، جہاں تمام چیزوں کے پہل کھینچے چلے آتے ہیں، جو ہمارے پاس بطور رزق کے ہیں، لیکن ان میں سے اکثر کچھ نہیں جانتے۔ اس کو ناچیز دوبارہ پڑھے گی اردو میں۔ کہنے لگے اگر آپ کے ساتھ ہو کر ہدایت کے تابع دار بن جائیں تو ہم تو اپنے ملک سے اچک لیے جائیں۔ کیا ہم نے انہیں امن و امان اور حرمت والی حرم میں جگہ نہیں دی، جہاں تمام چیزوں کے پھل کھینچے چلے آتے ہیں، جو ہمارے پاس بطور رزق کے ہیں، لیکن ان میں سے اکثر کچھ نہیں جانتے ہیں۔ تو کتنی عجیب و غریب بات ہے کہ کہتے ہیں کہ اگر ہم ہدایت کو مان لیں گے تو تم ہمیں ہمارے ملک سے نکال دو گے۔ تو خدا تعالیٰ ان کو جواب دیتے ہیں کہ کیا ہم نے امن و امان اور حرمت والے حرم میں تمہیں جگہ نہیں دی، جہاں تمام چیزوں کے پھل کھینچے چلے آتے ہیں اور بطور رزق تم کو دیے جاتے ہیں، لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے ہیں۔ جب ہم باطن کو فالو کرتے ہیں تو ہمیں یہ کہا جاتا ہے کہ بھئی ہدایت پہ تم تابع دار بن جاؤ۔ تو سوال یہ ہوتا ہے کہ بھئی ہمارا ملک یعنی ہمارا فزیکل ورلڈ کیا ہم سے چھن نہیں جائے گا؟ تو کیا فرماتے ہیں جواب میں کہ کیا ہم نے تمہیں امن و امان اور حرمت والے حرم میں جگہ نہیں دی، جہاں تمام چیزوں کے پھل کھینچے چلے آتے ہیں، جو بطور رزق کے ہیں؟ یعنی کیا مطلب ہے؟ جب ہم امام کے فرمان کو مانتے ہیں، جب امام کہتے ہیں کہ جماعت خانے کی حاضری، جماعت خانے جانا ہے، تو جماعت خانہ ہمارے لیے مولا کا حکم ہے، ہمیں جماعت خانے حاضر ہو جانا ہے، جماعت خانے فزیکلی جا کے عبادت کرنی ہے۔ لیکن جب جماعت خانے نہیں جا سکتے ہیں، ٹھیک ہے ہم گھر میں عبادت کر رہے ہیں، یا امام کے فرمان کے مطابق اگر آپ کی جابز کے آورز ایسے ہیں کہ آپ جماعت خانہ نہیں پہنچ سکتے ہیں، تو آپ جہاں بھی ہیں اپنی تسبیح کو، اپنی عبادت کو گزاریں۔ تو خدا تعالیٰ نے کتنی عجیب و غریب طریقے سے جواب دیا ہے کہ کیا ہم نے انہیں امن و امان اور حرمت والے حرم میں جگہ نہیں دی، جہاں تمام چیزوں کے پھل کھینچے چلے آتے ہیں؟ یعنی ایمان جو کہ تمام چیزوں کا سینٹر ہے، یعنی اگر کسی کو امن چاہیے، پیس چاہیے، کسی کو خدا کی بہت ساری نعمتیں چاہیے، تمام چیزیں جو ہیں وہ ایمان کے اندر سمو دی گئی ہیں، تمام چیزیں ایمان کے اندر سمو دی گئی ہیں۔ تو اگر ہم ایمان کی فرمان برداری کرتے ہیں تو بظاہر چیزیں جو ہیں شاید مشکل لگتی ہیں، کبھی جماعت خانے جانا ضروری ہے، کبھی جماعت خانے نہیں جا کے بھی اپنے آپ کو جماعت خانے میں پانا ہے۔ ان باتوں کو کس طرح سمجھیں؟ ایک ڈسکمفرٹ، ایک ڈس بیلنس، ایک ان ایزینس پیدا ہوتی ہے۔ لیکن اس کے جواب میں خدا تعالیٰ کیا فرماتے ہیں کہ کیا ہم نے تمہیں امن و امان اور حرمت والے حرم میں جگہ نہیں دی، جہاں تمام چیزوں کے پھل کھینچے چلے آتے ہیں؟
हम नहीं जा रहे फलों की तरफ, फल हमारी तरफ आ रहे हैं, यानी कि रहमत खुदा की हमारी तरफ आ रही है, लेकिन इनमें से अक्सर कुछ नहीं जानते। जब इल्म की कमी होती है, जब हम समझते नहीं हैं, तो हम जमाने के मुताबिक जो इमाम का फरमान होता है उसको समझ नहीं पाते हैं। और जब हम रूटीन की चीजें नहीं कर पाते हैं, हमारे अंदर ऐसी मुश्किलात, ऐसे सवालात और डिस्कम्फर्ट पैदा होता है। जबकि इसका जवाब कुरान में वाज़ेह तौर पर दिया गया है कि जमाने के मुताबिक हमें इमाम की हिदायत हासिल है, और इमाम ही वो हस्ती है जिसके अंदर तमाम चीजें समो दी गई हैं। वकुल्ल शैइन अहसैनाहु फी इमाम मुबीन। और अगर हम इमाम की हिदायत में हैं, यानी कि हम जमात खाने में हैं, जहां पे तमाम फल हमारी तरफ आते हैं। कितनी अजीब बात है कि दुनिया में अगर हमें कोई फल चाहिए, मिसाल के तौर पे फिजिकल फल भी चाहिए, तो हमें घर से बाहर निकलना होगा, ग्रोसरी के लिए जाना होगा, उस फल को देखना होगा, खरीदना होगा और लाना होगा। इमाम इतना मेहरबान और इतना रहमान है कि वो खुद हमारी तरफ फलों को भेज रहा है। किन के लिए? जो हिदायत को अमल करते हैं, जो ताबेदार हैं। लेकिन इनमें से अक्सर लोग नहीं जानते हैं। तो इस खूबसूरत कंक्लूजन पे हम यहां रोकते हैं। ये इतना खुश आइंद ये बात थी, ये समझ कि आज हमारा घर, हमारे घर की हैसियत जमात खाने की हैसियत है। कभी हमने इस बात पे गौर किया नहीं किया। कुछ जमाने में कुछ घर ऐसे थे जिनको पाक और पाकीज़ा कहा गया, लेकिन ये अजीब व गरीब दौर जिसमें हम रह रहे हैं, हमारे हर एक के घर को इमाम ने इंडिविजुअली, हर एक के घर को जमात खाना बनाया है। तो ये इतनी शुक्रगुजारी का मकाम है, इतनी शुक्रगुजारी का मकाम है कि अगर हमारा सर सजदे से ना उठे तो भी शायद वो काफी शुक्रगुजारी नहीं होगी। हम किस मुंह से कंप्लेन करें कि जमात खाना बंद है? हम किस मुंह से कोई भी चीज की नाशुक्री करें? ये उस वक्त होता है जब हम इमाम की हिकमत को नहीं जानते हैं, जब इमाम की रहमत को हम नहीं पहचानते हैं, हमारे मुंह से शिकायत के अल्फाज अदा होते हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह आज हमने सजदे को बहुत अच्छे से समझा। तो आज जहां भी हम बैठे हैं, हमारे जो भी सिचुएशन है, चले हम इमाम के हुजूर में मिलके कुछ सजदात को पेश करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अली अल्लाह मदद फरमा। अल्लाहुम्मा लक सुजूदी व ताती, 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 अल्लाहुम्मा लक सुजूदी व ताती। शुक्रन लिल्लाह वल्हम्दुलिल्लाह, शुक्रन लिल्लाह वल्हम्दुलिल्लाह, शुक्रन लिल्लाह वल्हम्दुलिल्लाह, शुक्रन लिल्लाह वल्हम्दुलिल्लाह। या मौला मेहरबान, या मौला मेहरबान, हमारी तमाम इताअत व ताबेदारी मौला तेरे ही लिए है। या मौला हमारे सुजूद को अपने हुजूर में कबूल फरमाना मौला, और जैसे कि तूने फरमाया सजदा कर और करीब आ जा,
یا مولا ہمارے سجدے کو تو قبول فرمانا اور ہمیں اپنے آپ سے قریب کر لینا مولا. یا مولا مہربان تیری رحمتیں اتنی زیادہ ہیں مولا کہ ہر سانس اگر تیرا شکر کرے تو بھی کم ہے مولا. یا مولا مہربان حقیقی علم عنایت کر مولا کہ تیری حقیقی شکر گزاری ادا کر سکیں مولا. اے مہربان مولا ہمارے گناہوں کو معاف کرنا مولا، تمام اسماعیلی جماعت کی ہر مشکل کو آسان کرنا، ان کی ہر نیک امیدوں کو پورا کرنا مولا. یا مولا مہربان جو ساتھی اس کلاس میں شامل ہیں مولا، ان کی تمام نیک امیدوں کو پورا کرنا مولا. ان کی اس حاضری، ان کی اس علم کے شوق کو اور بھی تو بڑھانا مولا. ان کے اندر تو عاشقی کا جذبہ دینا مولا. یا مولا مہربان ان کی ہر مشکل کو آسان کرنا مولا. یا مولا مہربان تمام اسماعیلی جماعت کو مولا حقیقی علم سے روشناس کرانا مولا. یا مولا مہربان تو ہمیں تیری حقیقی شناخت عنایت کر مولا. یا مولا مہربان تو ہماری پشت پناہ کر مولا. اے مشکل کشا مولا، اس سے بڑی مشکل ہی کیا ہے مولا کہ تو نے ہمارے لیے ایسی نعمتیں رکھی ہیں، ایسے پھل رکھے ہیں مولا جو ہم نے دیکھے بھی نہیں، چکھے بھی نہیں مولا. یا مولا مہربان وہ قابلیت دے، وہ توفیق دے مولا کہ تیری نعمتوں کی شناخت کر سکے مولا اور جان سکے مولا تو مظہر العجائب ہے مولا، تو عجیب و غریب طریقے سے رحمتیں دیتا ہے مولا اور ہم سمجھ بھی نہیں پاتے ہیں مولا. یا مولا مہربان ہماری سمجھ پہ جو تالے پڑے ہیں اس کو تو کھول دے مولا مہربان. او مشکل کشا مدد فرما. یا امام الزمان یا مولانا انت قوتی وانت سندی ولیک اتکالی یا حاضر یا موجود یا شاہ کریم الحسینی انت الامام الحق المبین اللہم لک سجودی و طاعتی. شکر للہ والحمدللہ، شکر للہ والحمدللہ، شکر للہ والحمدللہ. یا علی مدد تمام ساتھیوں کو، یا علی مدد، یا علی مدد، یا علی مدد. یا علی مدد. یا علی مدد.